نے دیا، جو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ دعوت کے کام کو سمجھنے، دعوت کا کام اپنے اوپر طاری کرنے، دعوت کا کام سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فارغ کرنے کا موقع دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ طلب یہ میری بھی حضرت ثانوی نمبر اللہ مرتدہ، میں جو ہے وہ جگر جو حضرت کے پاس آئے تھے، جگر مراد آبادی، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی شعر کا انعام دیتا تو آپ کو دیتا اس اور اس شعر پر دیتا۔ طلب یہ میری بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھوایا دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا یہ وقت جو ہے بہت آدمی کا یہ جان مال وقت خرچ ہو ہی رہا ہے، لگ ہی رہا ہے، اگر یہ اس کی قیمت ظاہر ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تصوف سلوک میں نے ایک برف والے سے خریدا، سیکھا۔ تصوف سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے کیسے رخ کیسے صحیح کیا جائے، اللہ سے کیسے تعلق پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت اپنے اندر کیسے پیدا کی جائے۔ تو حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تصوف سلوک ایک برف والے سے سیکھا، جو جانے کے بعد میں آواز لگا رہا تھا، بھائیوں میرے ہاتھ پر رحم کرو، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، اگر اس کی قیمت نہ بھی نہیں تو ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی زندگی کی وقت ہے کہ یہ مسلسل جا رہا ہے، اب اگر اس کی قیمت بن گئی، مال اگر ضائع چلا گیا تو تباہ ہو گئی مائر، اور مال کی قیمت بن گئی تو کامیاب ہو گیا آدمی، اور قیمت اگر اچھی لگ گئی، سب بہترین لگ گئی، تو پھر تاجر کے کیا کہنے۔ تو اگر وقت اس لیے کہ وقت لگ ہی رہا ہے، بہت سی چیزوں میں لگ رہا ہے، دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں بھی لگ رہا ہے، تو نیک کاموں میں بھی آدمی، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اچھے سے اچھے کو پسند کرتا ہے۔ تو جتنے نیک کام اور جتنے طاعت کے کام ہو سکتے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے، اللہ کے یہاں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے، اللہ کی محبوبیت مقبولیت حاصل کرنے کے، ان میں سب سے زیادہ محبوب وقت اگر کسی چیز میں لگ سکتا ہے تو وہ دعوت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کمپٹیشن منعقد کیا جائے، میں بہت دنوں سے یہ بات مسلسل سبق کے طور پر سناتا رہا ہوں اپنے مجلسوں میں، کہ اگر ایک کوئز کمپٹیشن منعقد کیا جائے اور اس میں صرف ایک سوال ہو کہ کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب شے کیا ہے، پوری کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب شے کیا ہے، تو صرف وہی آدمی اس کا جواب صحیح دے گا اس میں، اور اس میں کمپٹیشن کو کمپیٹ کر سکتا ہے، جو ایک لفظ کا جواب دے کہ دعوت۔ اور دعوت میں جب یہ بات، اس سوال کے جواب کی بات ہے، تو غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اعمال کی دعوت کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے، اسے کرنا بھی ہے، لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے محبوب مخلوق انسان، اور ساری انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب انبیاء، اور سارے انبیاء میں سب سے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہیں۔ کیسی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے، کیسی محبت ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں یقیناً تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی بلائیں لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو حرم کے ائمہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی سے خطاب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آیات ہیں، آتے ہوئے کتنا کیسا لطف، ایسا عجیب مچل سا جاتا ہے، مزہ آنے کو ہوتا ہے، یقیناً اشش کرتا ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کیسی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی محبت کا اظہار ہے۔ جب آپ ذرا دعوت کی راہ میں مشکلیں سہ کر، یا کبھی قرآن کے نزول میں تاخیر ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو ذرا سا مایوس ہو کے جیسے لیٹے چادر اوڑھ کر یہ منہ ڈھک لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کیسی محبت سے آواز لگاتے تھے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک۔ اے چدریا اوڑھے ہوئے ہمارے محبوب، ذرا نقاب تو ہٹائیے منہ سے وہاں کی، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہاں منہ ڈھک لیا ہے، ذرا زیارت ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ذرا بہت شکستہ ہو کر ادھر ادھر جو ہے مدعو لوگوں سے ہو جاتے ہیں، آپ بہت طبیعت پر ذرا شکستگی، تو فاصبر لحکم ربک فانک باعیوننا، ہمارے محبوب آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے، آپ تو ہماری اکھیوں میں ہیں، فانک باعیوننا، آپ تو ہماری اکھیوں میں، آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آپ کو ممکن ہونے کی کیا ضرورت ہے،
اب دیکھیں قوم اس میں جو ہے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کی انتہائی کری اور آخری درجے کی ناپسندیدہ اور غضب میں لانے والی حرکت کا ذکر فرما رہا ہے. بہت جلال کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. پوری آیتیں پڑھیں گے آگے پیچھے کی تو آپ کو اندازہ ہو کتنے جلال میں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو کیسے ذکر ہے. لیکن نبی کی طرف تخاطب متوجہ ہوتا ہے تو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم وہ لوگ اپنی نشے میں مدہوش. جیسے ہم ہندوستان میں بالکل دیہاتی زبان کے میری جان تیری جان کی قسم، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں، اتنے محبوب ہیں اللہ کے. خود حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، دین کی دعوت کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. گویا اللہ نے اپنے نبی کو بلی چڑھا دیا دعوت کی راہ میں، سب کچھ قربان دینی پڑی تو محبوب تر پر محبوب کو قربان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے نزدیک اپنے حبیب سے بھی زیادہ محبوب ہے، ابھی تو اس کو چڑھوا دیا قربان. اس محبوب ترین عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب یہ چنا ہے اور ہمیں یہاں اجتماع کیا ہے. جو وقت اس میں لگے گا اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی قیمتی نہیں ہے تو ہمیں، مگر بات یہی ہے کہ جب ہم لوگ اس دین کا قاعدہ یہ ہے کہ نیت ہو، یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور نفل کی نیت پڑھے کرے گا تو ادا ہی نہیں ہوگی، ثواب تو بعد میں ملنے کی بات ہے. تو جب یہ محبوب ترین عمل ہے تو ہمارے دل میں بھی ہے وہ تھوڑی سی نیت ہو کہ ہم اللہ کے اس عمل اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے جس میں اللہ کی آخری درجے میں محبوب ہے. یقین جان مال وقت، اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جان مال وقت اللہ کے نزدیک سب سے مقبول محبوب بندے کا وہی ہے جو اس دعوت کی راہ میں لگے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے محبوب، اگر یہ ہم لوگ یہاں جمع ہو کر کچھ وقت لگا کر ایک مومن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نزدیک میرا سب سے زیادہ محبوب وقت وہ ہے، میری سماج جدوجہد سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور میرا جان میرا مال میرا وقت جو بھی وہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دعوت کی راہ میں لگ جائے، بس سمجھیے کہ آنا وصول ہو جائے گا، ہمارا یہاں بیٹھنا اور جمع ہونا وصول ہو جائے گا. ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے رفیق اور دوست جناب مولانا ابراہیم صاحب شعلہ پوری یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا بھی ہے اور بہت کافی تجربہ ہے ملکوں میں دعوت کے کام کرنے کا افریقی ممالک میں. اور چونکہ دنیا میں جتنے ہمارے مدعو لوگ ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اور ہمارے جو ساتھی اور رفقا جن علاقے میں آئے وہاں تو اکثریت بھی عیسائیوں کی ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ ہیں آبادیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں. تو ہمیں یہ عیسائیوں کی بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مخلص بھی ہیں، ہم نے بھی کہا کہ قریب ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور مخلص بھی ہیں یہ اصل میں، یہ بھی بات ہے. دیکھیے یوں تو ہر مدعو کوئی آدمی کو یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے جہاں دائی کا مخلص ہو، یہ بات بھی ہم لوگ بار بار سمجھاتے ہیں اور لوگ دوستوں ساتھیوں کو اس کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں کہ دعوت کے عمل میں مسلسل تسلسل باقی رکھنے کے لیے اور اس میں آدمی کی حوصلہ بڑھانے کے لیے جہاں دائی کو مخلص ہونا ضروری ہے، مخلص ہوگا آدمی وہی نیک عمل آدمی مسلسل کرتا ہے اور اسے کرنے میں مزہ بڑھتا جاتا ہے، جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. جو آدمی غیر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی ریا کے لیے کرے، نام کے لیے، نمود کے لیے کرے گا تو پھر اگتا جاتا ہے آدمی. قرآن شریف میں اگر بہت اچھا پڑھ رہا ہے قاری اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ جلسے والے یہ کہیں کہ واہ 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 واہ، تو کچھ زیادہ دن نہیں چلتی وہ بات. صرف ایک اللہ کی ذات عالی کو دکھانے اور کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے تو آج کچھ اور مزہ آیا، اس سے کل کو اور پرسوں کو اور. وہ دائی کا مخلص جتنا ہوگا اتنا زیادہ اسے استقامت دعوت پر ہوگا. لیکن دائی کے مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے مدعو کو بھی مخلص سمجھے. اگر مدعو کو سازشی سمجھے گا، اگر یہ سمجھے گا کہ یہ سازشی ہے، دھوکہ دینے کے لیے میری بات سن رہا ہے یا میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے، تو وہ دعوت کی راہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ہے. تو ہر ایک کوئی، مگر ان مخلصین میں مخلص ترین لوگ یہ ہیں ورابانیت ابتداء، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ورابانیت ابتدعوا ما كتبنا الا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعایته. قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے جو اپنا مذہب اور مذہبی تمام چیزیں رہبانیت حتیٰ کہ دنیا کو چھوڑ دینے تک انہوں نے وہ شروع کیا ہے، انہوں نے جو یہ سب کچھ قربانیاں جدوجہد کی تھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، لیکن وہ حق نہیں ادا کر سکے. ظاہر ہے مخلص ترین لوگ ہیں، ان کا حق زیادہ ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں کریں. تو
انشاءاللہ مولانا سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں جو وقت ہے لمبا تجربہ ہے اور باقاعدہ ایک نظام بھی ہے دروس کا، تو انشاءاللہ